والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و حبیبک و نبیک و رسولک النبی الامی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا سید المرسلین اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہدیہ درود و سلام کے بعد دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، جمعۃ المبارک کی رحمتوں برکتوں اور سعادتوں سے بہرہ ور فرمائے۔ محترم حاضرین، ماہ ربیع الاول اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ اختتام کو پہنچا۔ اب ماہ ربیع الثانی اپنی برکتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے۔ ماہ ربیع الاول شریف میں رحمت للعالمین کے میلاد کی دھوم رہی اور ہے اور ہوتی رہے گی، کوئی لمحہ ذکر مصطفیٰ سے خالی نہیں ہے۔ لیکن ربیع الثانی کے آتے ہی ہر طرف محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر کے ہر طرف چرچے ہوتے ہیں، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب بیان کیے جاتے ہیں۔ یوں تو ہر ماہ، ہر شہر، ہر کوچہ، نگر نگر آپ کے ہی تذکرے ہو رہے ہیں، لیکن جب ربیع الثانی کا مہینہ طلوع ہوتا ہے، چاند طلوع ہوتا ہے، تو پھر ان تذکروں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہر طرف آپ کے تذکرے کی دھوم ہوتی ہے۔ بلا شبہ آپ اولیاء کاملین میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، آپ کا بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ جس اعتبار سے دیکھیں آپ فضائل، مناقب، محاسن، محامد کے جامع نظر آتے ہیں۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں، والد کی طرف سے حسنی ہیں، امام حسن کے شہزادے ہیں، اور والدہ کی طرف سے حسینی ہیں، نجیب الطرفین ہیں۔ یہ آپ کی بہت بڑی نجابت، شرافت اور کرامت ہے، آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ گویا کہ آپ کو امام حسن کے فیوز و برکات بھی پہنچے،
اور امام علی مقام حضرت امام حسین کے فیوز و برکات بھی پہنچے۔ آپ کو علم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت بلندیوں پر نظر آتے ہیں۔ آپ نے بڑی محنتوں، مشقتوں، صعوبتوں کو برداشت کر کے، دور دراز کا سفر کر کے، اس وقت کے جید علماء کرام سے علم حاصل کیا، اور کئی کئی دنوں تک پھاکہ کشی بھی کی، مگر جو علم کی لذت سے آشنا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے ان مع العسر یسرا، کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشقت کے ساتھ آسانی ہے۔ علم بہت بڑی دولت ہے۔ ایسے نہیں کہہ دیا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے، ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو، ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں، اللہ نے ہمیں علم دیا ہے اور جاہلوں کو مال دیا ہے۔ اور ان المال یفنا عن قریب، فرمایا مال عن قریب فنا ہو جائے گا، وَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى لَا يَزَالُ، علم باقی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ آج جو چاروں طرف نام گونج رہے ہیں، دولت مندوں کے نہیں، دنیا بھول چکی، اگر نام گونج رہے ہیں تو علم والوں کے گونج رہے ہیں۔ کہیں سعدی کا نام ہے، کہیں رازی کا نام ہے، کہیں غزالی کا نام ہے، اور کہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام ہے۔ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ علم کے حصول کے لیے کہاں سے کہاں تک گئے، کہاں سے کہاں تک گئے۔ ایک دن آپ ایک بیل کے پیچھے جا رہے تھے تو بیل نے کہا آپ کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ گھر آئے، چھت پہ چڑھے، کیا دیکھتے ہیں؟ کھڑے جیلان میں ہیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ میدان عرفات سامنے ہے اور لوگ جوق در جوق جمع ہو رہے ہیں۔ کچھ بیل کی بات نے اثر کیا، کچھ پھر گھر کی چھت پہ کھڑے کھڑے میدان عرفات کو دیکھ لیا۔ دل میں علم کا شوق اٹھا، طلب پیدا ہوئی۔ والدہ سے کہا امی میں نے علم حاصل کرنا ہے۔ اور اس وقت بغداد علم و ادب کا گہوارہ تھا۔ علمی مراکز میں سے غرناطہ، قرطبہ اور بہت سارے مکہ مدینہ کے بعد مصر، بغداد، نیشاپور، رائے، یہ علمی مراکز تھے۔ تو چونکہ قریب بغداد پڑتا تھا، آپ کی پیدائش 470 یا 71 میں جیلان کے قصبے میں ہوئی، تو والدہ سے کہا کہ آج میں نے یہ منظر دیکھا ہے۔ اور والد فوت ہو چکے تھے، اور وراثت میں 2 بھائی تھے۔ 80 دینار والد نے چھوڑے، تو ان کے حصے میں 40 دینار آئے۔ والدہ نے آپ نے جو جبہ پہنا ہوا تھا، گدڑی کہہ لیجئے، اس میں سی دیے۔ اور جو بغداد کی طرف قافلہ جا رہا تھا، پہلے قافلوں میں لوگ سفر کرتے تھے، آج تو باحفاظت سفر ہے، تو والدہ کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے
کہا بیٹا ضرور، قسمت نے وفا کی تو ملاقات ہوگی، تمہیں رب کے سپرد کرتی ہوں۔ قافلہ جا رہا تھا اور بیٹے کو نصیحت کی۔ مائیں کس طرح تربیت کرتی ہیں۔ کہا بیٹا میری ایک بات، ادھر پلے میں دینار بھی سی دیے اور کہا میری ایک بات پلے باندھ لو، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ جی امی، ظاہر سادات گھرانے سے تعلق تھا اور بڑی تربیت یہاں پائی، تو جی امی، چلتے چلتے قافلہ ایک جگہ رکا، ڈاکو لوٹنے کے لیے آ گئے۔ جس سے بھی پوچھتے ہیں وہ جھوٹ بولتا ہے۔ حل عندک نقود، تمہارے پاس کچھ ہے؟ ہر کوئی کہتا ہے لا شیء عندی، میرے پاس کچھ نہیں، چھپا رہے ہیں۔ جب آپ کے پاس آتے ہیں ایھا الطفل حل عندک شیء، اے بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا عندی 40 دینار، جی ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ ڈاکو اپنے سردار سے کہتے ہیں، سب کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں، لیکن ایک بچہ ہے، کیا بچہ ہے، نورانی چہرہ ہے، چہرے پر حسن ہے، ایمان کا نور، تقوی کا نور۔ وہ بچہ کہتا ہے میرے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ سے وہ سوال کرتا ہے وہ کہ سب نے جھوٹ بولا، تم نے کیوں نہیں جھوٹ بولا؟ کہا آتے ہوئے میری ماں نے مجھ سے عہد لیا ہے، بیٹا وعدہ کرو جھوٹ نہیں بولنا۔ تو میں ماں سے عہد کر چکا ہوں، پیسے ہیں نا، سامان ہے نا، یہ آنی جانی شے ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ کیا چھوٹی سی عمر ہے اور ایسے جملے بول رہے ہیں کہ دلوں کے اندر اثر کرتے جا رہے ہیں۔ اتنا اثر ہوا، وہ ڈاکو اتنا متاثر ہوتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو تو صحیح، ایک ہم ہیں 100 بار رب سے عہد کیا مولا معاف کر دے، آئندہ ڈاکہ زنی نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے۔ ہم نے ہر بار عہد کو توڑا۔ ایک بچہ ہے کہ ماں سے عہد کیا ہے پھر اس پر پابند ہے، توڑا نہیں۔ تو دوستو اتنا دل پر اثر ہوا، کہا اللہ ہمیں معاف کرے، جو لوٹا ہوا مال تھا وہ واپس بھی کر دیا، اور کہا اے شہزادے ہاتھ بڑھاؤ، ہم آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد کسی انسان کو نہیں لوٹیں گے۔ پکی توبہ کی، جن کا مال لوٹا تھا ان کو بھی لوٹا دیا، پھر وہ اللہ کے ولی بنے۔ یہ پہلا، ابھی آپ سفر پر روانہ ہو رہے ہیں تو یہ پہلا واقعہ تھا کہ ڈاکوؤں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی۔ ویسے آپ فرماتے ہیں میرے ہاتھ پر لاکھ سے بھی زائد ڈاکوؤں نے توبہ کی ہے۔ جب بھی آپ بیان کرتے کوئی نہ کوئی پتہ نہیں کتنے لوگ توبہ کر جاتے، چونکہ بات اوپر سے نہیں نکلتی تھی، دل سے نکلتی تھی، اور پھر نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی کروڑوں کی تقدیر دیکھی۔ آپ کا سارا گھرانہ تقوی، طہارت اور سب کے سب علم و عمل کے پیکر۔ تو میں نے آج آپ کے علمی مقام کو تھوڑا سا اجاگر کرنا ہے۔ عبادت تو ایسی کہ سبحان اللہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز ادا کی۔ یہ مقام تھا عبادت کا۔ تو دوستو
سخاوت ایسی کہ جو دروازے پہ آیا ہے خالی نہیں لوٹایا. اور علم سبحان اللہ کہ دن رات فتوے پوچھے جا رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں اور فتوے بھی دے رہے ہیں. اور آپ نے تعلیم اور تعلم کے درس و تدریس کے دن کے 2 حصے کیے ہوئے تھے. علم تفسیر پڑھا رہے ہیں، علم حدیث پڑھا رہے ہیں، علم کلام پڑھا رہے ہیں، علم مناظرہ پڑھا رہے ہیں، علم نحو پڑھا رہے ہیں، اور پھر ظہر تا عصر